وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، امام فرماتے ہیں خدایا درود بھیج محمد و آل محمد پر، وجعل لی یدن علی من ظلمنی، اور جو آدمی مجھ پر ظلم کرے اس کے مقابلے مجھے طاقت عطا فرما، وَلِسَانًا عَلَىٰ مَنْ خَاصَمَنِي، اور جو آدمی مجھ سے بحث و مباحثہ کرے اس کے مقابلے مجھے زبان عطا فرما، وَظَفَرًا بِمَنْ عَادَنِي، اور مجھے جو سے دشمنی کرے اس کے مقابلے مجھے کامیابی عطا فرما، هَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَادَنِي، اور جو آدمی مجھ سے خیانت کرے اس کے مقابلے مجھے پوشیدہ تدبیر عطا فرما، وَقُدْرَةً عَلَىٰ مَنْ اجْتَهَدَنِي، اور جو آدمی مجھے اس پر ظلم کرے اس کے مقابلے مجھے طاقت عطا فرما، وَتَكْذِيبًا لِمَنْ قَصَبَنِي، اور جو میری غیبت کرے اس کو جھٹلانے کی مجھے طاقت عطا فرما۔ یعنی امام یہ جو کام ہے نا ان میں خدا سے طاقت مانگ رہے ہیں، یعنی آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے، لوگوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے نا اس کی غیبت نہ کرے، بلکہ خدا سے طاقت مانگیں، خدا سے قدرت مانگیں، اور جو آدمی غیبت کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے، آپ کا نقصان نہیں کرتا۔ کیوں؟ غیبت کرے گا ایک آپ کا اپنا گناہ کرے گا، اور عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو آپ کی غیبت کرتا ہے نا وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ ایک مشہور معروف واقعہ ہے، ہمارے یہاں خان کا سسٹم ہے، خان کا ایک علاقے کا خان ہوتا ہے، جس طرح آپ کے پنجاب میں چودھری ہوتا ہے، ہمارے یہاں خان ہوتا ہے، اور وہ خان مانسرا شہر میں رہتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا جو خان ہے نا مانسرا شہر میں رہتا ہے، خان گاؤں میں لیتا ہے شہر میں۔ تو وہ ایک آدمی اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ فلاں آدمی جو تمہاری غیبت کر رہا تھا، تمہارے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ خان نے دوسرے دن بلا لیا اس کو، ادھر آ بھائی، میرے خلاف گلاں کر رہے سن، میری بدخواہیاں کر رہے سن۔ اس آدمی بڑا پیارا جواب دیا جس کو خان نے بلایا تھا، اس نے کہا خان صاحب میں نے تو پیٹھ پیچھے کی ہے، جس نے بتایا نا اس نے سامنے آ کر تیری بےزتی کر دی۔ اس نے بتا کیا کہا؟ اس نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا خان چور ہے، خان برا ہے، خان گھٹیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو پیٹھ پیچھے کی ہے، اس نے تمہاری منہ پر بےزتی کر دی ہے، اور ساری باتیں اس نے کہنے کے بعد کہا میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا خان صاحب آپ کو اس کو مارنا چاہیے تھا جس نے منہ پر آ کر سامنے آپ کی بےزتی کر دی ہے کہ خان چور ہے، خان برا ہے، خان گھٹیا ہے، خان کنجوس ہے، خان بدماش ہے، خان برے کردار کا آدمی ہے۔ تو جو آپ کو آ کر بتاتا ہے نا کہ فلاں آدمی غیبت کر رہا ہے آپ کی، یا فلاں آدمی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، وہ برا اصل میں جو بتا رہا ہے۔ اسلام نے دیکھیں اس سارے معاملات کو کس طرح جو ہے گھیرنے کی کوشش کی ہے، برے لوگوں کو کہا کہ پہلے کسی کے خلاف بات نہ کریں، حسد نہ کریں، غیبت نہ کریں، اور اگر اس نے غیبت کر لی ہے تو تمہارا کام نہیں ہے کہ تم جا کر پہنچاؤ اس تک کہ کس کی غیبت ہوئی، اس تک پہنچ گئی تو اس کا کام ہے کہ وہ اس کو اگنور کرے۔ اس نے اگنور نہیں کیا تو تمہیں آ کر کہا تمہیں چاہیے غصہ پی جاؤ، یعنی ہر طرف سے گناہگار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے، گناہ اصل میں پھوٹے ہی نہ۔ اس لیے قرآن میں کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جستجو مت کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ خلیفہ دوم ایک ان کی عادت تھی کہ رات کو چکر لگاتے تھے گلیوں میں، اس لیے رمضان کی تراویح کبھی خود نہیں پڑھی انہوں نے، خود بھی حضرت عمر نے تراویح خود نہیں پڑھی، لوگوں کو تراویحوں پر لگا دیا، ایک آدمی مقرر کر دیا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو تراویح پڑھاؤ جی، اور اتنی لمبی لمبی پڑھاؤ کہ یہ وہیں جو ہے وہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے، سوچے ہی نہ۔ ہوتا ہے نا لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں، حکومت جتنی بھی اچھی ہو لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں،
تو اب ان کو مصروف رکھو تاکہ خلاف باتیں نہ کریں. وہ ہم جو جب قافلہ لے جاتے ہیں زیارتوں پر نا، تو اگر لوگوں کو مصروف رکھیں تو سیٹ رہتے ہیں مومنین. اگر ایک دفعہ ان کو ریسٹ دے دیں نا، ریسٹ، تو خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ کمرہ اچھا نہیں ہے جی، یہ بیڈ اچھا نہیں ہے جی، یہ ٹوٹی یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہ نلکا یہ خراب ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو تنگ کرتے ہیں زائرین، ان کو نماز جعفر تیار پڑھاؤ تو یہ سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک. اور جب بھی کہیں ایسا معاملہ آتا ہے نا، ہمارا قافلہ کا ٹائم شیڈول شارٹ ہو نا، یعنی ٹائٹ ہو، تو تنگ نہیں کرتے زائرین. ذرا سا کہیں ڈھیل آ جائے نا، کہ تھوڑا سا ریسٹ مل جائے، ظاہر بجائے کہ ریسٹ کرے وہ ہم پہ چڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہو گیا، یہ معاملہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ فلاں مسئلہ ہو گیا، یہ فلاں مسئلہ ہو گیا. تو یہ خلیفہ دوم نے بھی یہی پالیسی اپنائی. انہوں نے کیا کیا کہ نماز تراویح شروع کرا دی. دن کے رمضان کے تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے، شام کو تراویح بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد لوگوں نے سو جانا ہے. وہ خلیفہ کو سوچنا ہی نہیں انہوں نے کہ خلیفہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، حکومت صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کا انتظام صحیح نہیں، مہنگائی تو نہیں ہے، یہ سارے معاملات. تو خلیفہ اول دونوں یوں کیا کرتے تھے، خلیفہ دوم وہ کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں نکل جاتے تھے چکر لگانے کے لیے. لوگوں کو لگا رہی ہے تراویحوں پر اور خود چکر لگانے کے لیے چکر لگا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک جگہ وہ گئے، ایک دفعہ دیکھا کہ گھر سے اندر سے شور کی آواز آ رہی، شور غول کی آواز آ رہی. تو فوراً جو ہے، قد بھی ان کا ماشاءاللہ لمبا تھا، فوراً چھلانگ لگا کے نا دیوار پھلانگ دی اندر. اور سرائکی میں کہتے ہیں اندر ٹپ آئے جی، سرائکی میں کہتے ہیں. وہ اندر چلے گئے، دیکھا تو اندر لوگ شراب پی رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کل تمہارا بندوبست کروں گا میں، کل دربار میں آؤ نا، تمہارا میں پوچھوں گا تم سے. تو وہ شرابی تھے، لیکن شرابی بات کا جو ہے نا، سننے میں آیا کہ وہ باتیں بڑی سیاਣੀ کر جاتے، سمجھداری کی باتیں کر جاتے. وہ شراب پی رہی تھے تو مستی میں انہوں نے کہا کہ خلیفہ صاحب، ہم نے ایک غلطی کی، تم نے 3 غلطیاں کر لی. اس نے کہا وہ کس طرح جی؟ شرابی انہوں نے کوشش کی شرابیوں کو دبائیں، شرابیوں نے الٹا ان کو دبا لی. کہا وہ کس طرح؟ کہا پہلے قرآن کہہ رہا ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ رہو، جاسوسی نہ کرو. آپ ہی کیوں کان لگا کر سن رہے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک. نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، تم نے سلام نہیں کیا. نمبر 3 یہ قرآن کہہ رہا ہے وَآتُوا الْبُيُوتَ أَبْوَابَهَا، دروازے سے داخل ہو، تو دیوار سے کیوں آ گیا، ٹپ کے اندر آ گیا چھلانگ لگا کر. تو جب خلیفہ نے یہ سنا نا، تو خلیفہ ہکا بکا رہے، پریشان ہو گئے، جواب نہیں دے سکے ان کو، اور وہیں معاملے کو ٹھپ کر دیا. کہیں نہ وہ کل دربار میں آ کر کہیں کہ یہ خلیفہ 3 کام کر. گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی گناہ کو افشا کرنا اس سے بڑا جرم ہے. گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس سے بڑا جرم ہے. غیبت کرنا، غیبت یہ ہوتی ہے نا، کسی کا ایسا عیب کسی میں ہے، آپ لوگوں کو سامنے بیان کریں، یہ غیبت ہے. جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ غیبت نہ کریں، کہتے ہیں نہیں یہ تو اس نے کیا ہے، یہ تو اس میں ہے. بھئی ہے تو غیبت ہے نا، اگر نہیں ہے تو ہے، اگر بیان کریں گے تو الزام ہے، وہ تو تہمت ہے، وہ بڑا جرم ہے. اس سے کسی کوئی عیب کسی میں ہے تو بیان کر رہے ہیں تو وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے. اور غیبت کے بارے میں ہے کہ گویا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اتحب ان تاکل لحم اخی میتۃ فکرہتموہ، قرآن کہہ رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ حالانکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو. گوشت انسان کا ایک، پھر مردہ کا، پھر بھائی کا، کتنی سخت تشبیہ دی ہے قرآن نے غیبت کرنے سے متعلق کہ غیبت سے پرہیز کریں، غیبت نہ کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں نہ کریں. ایک شخص کو رجم کی سزا ہوئی پیغمبر کے زمانے میں،
سنسار کی. تو پیغمبر اس کو سزا دینے کے بعد واپس آ رہے تھے تو صحابہ نے بات کی آپس میں کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، ایسا تھا. پیغمبر نے روک دیا. اور ایک اور دفعہ پیغمبر تشریف فرما تھے رمضان کا مہینہ، تو ایک آدمی غیبت کر رہا تھا. تو پیغمبر نے کہا جاؤ تمہارا روزہ نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ روزہ کیا نہیں ہے، میں نے جو سحری کھائی ہے اور صبح سے اب تک جو کچھ بھی نہیں کھایا، پھر کیوں آپ کہہ رہے روزہ نہیں؟ فرمایا کیوں نے تو نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، لہذا روزہ رکھنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں. بس اسلام نے کتنا پیارا جو ہے وہ کنسپٹ دیا ہے. دوسرے جو قوانین ہیں نا، دوسرے قوانین دنیا کے رول اور ریگل، وہ مال اور جان کی حفاظت کی صرف بات کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے مال کی، جان کی اور عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے. کسی کی عزت کو آپ نہیں اچھال سکتے. اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگیں. اور معافی کا امکان نہیں ہے کہ یوں پکڑ ہی نہ لے وہی میری غیبت کیوں کی. وہ ایک جوان میرے پاس آیا 1-2 سال پہلے کی بات. اس نے کہا کہ ہم جب جوان تھے تو یہاں پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا کر بھاگ جایا کرتے تھے، تو اب ہمیں یاد آیا کہ ہم اس کا ازالہ کریں، اس کی تلافی کریں. کس طرح کر سکتے؟ میں نے کہا جائیں پیٹرول پمپ والے کے پاس اور اس کو وہ کہیں کہ ہم نے پیٹرول ڈالا، اس کو پیسے دیں. کہا نہیں وہ تو پکڑ لے گا، وہ گنو دوسروں کو بھی ہم پہ ڈال دیں. ہوتا ہے نا بعض کا کہیں آپ جرم کا اعتراف کر دیں، سارے جرم آپ پر پڑ جاتے ہیں سارے. وہ مشہور و معروف مثال ہے جی، ایک واقعہ نا، یک نشد دو نشد، یک نشد دو شد. وہ ایک آدمی تھا، اس کے گھر آ کر کسی نے کوئی بچہ باہر رکھ دیا. گھر کے بچہ باہر رکھ دیا تو اب اس نے بچہ اٹھایا، اس نے کہا چلو مسجد میں رکھتے ہیں، بچہ بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور کوئی نہ کوئی مومن مسلمان وہاں سے بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا، تربیت کرے گا. تو بچہ اس نے اٹھا کر مسجد میں جا کر رکھنے لگا نا خاموشی سے. خادم نے پکڑ لیا اسے، خادم کے مسجد کے خادم نے. اوہ اس نے کہا اچھا کل بھی بچہ تم نہیں چھوڑا تھا یہاں پر، ایک اور بچہ بھی اس کو پکڑا دیا. اس نے کہا یک نہ شد دو شد. بچے سے بات یاد آ گئی. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، نجف کی بات ہے یا حلہ کی بات ہے. وہ عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس شہر کا، اس کو خدا نے بہت بڑا مرتبہ دیا اور میرے برابر ہو گیا. اب اس عالم دین کو تعجب ہوا کہ میں اتنا بڑا عالم دین ہوں، اتنا بڑا مجتہد ہوں، اتنا میرے پاس علم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی میرے مرتبے پر پہنچ گیا. وہ اس کے پاس چلا گیا، کہا بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے جس کی بنیاد پر تمہیں اتنا بڑا مرتبہ مل گیا ہے، اتنا بڑا مقام تمہیں مل گیا. تو اس نے کہا کوئی خاص نیکی نہیں کی، میں نے ایک نیکی کی ہے کہ میں نے ایک آدمی کا گناہ چھپایا تھا، اس پر پردہ ڈالا. کہا وہ کس طرح؟ کہا میری شادی ہوئی، شادی کی رات دلہن میرے گھر آئی تو اسی رات اس دلہن کی ڈیلیوری ہو گئی. اور ایسا ممکن ہو جاتا ہے بعض کا کہ پتہ نہیں لگتا، بعض خواتین کے حاملہ ہونے محسوس نہیں ہوتا، یا ایسی ٹیکنیک سے چھپا لیتی. تو رات کو ڈیلیوری ہوئی اس خاتون کی میرے گھر. تو میں نے کیا کیا، اب کیا کروں، گھر والوں کو بتاتا ہوں تو اس خاتون کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس کے لیے پریشانی بن جائے گی، اس کے لیے ٹینشن بن جائے گی. میں نے کیا کیا کہ بچے کو کیا کیا، اٹھایا اور گھر سے باہر رکھ دیا اور بچے نے رونا شروع کر دیا. اپنی ماں کو جگایا، میں نے ماں کو جگایا اور کہا کہ ماں باہر کو بچہ رکھ کر چلا گیا تو پتہ نہیں کس کا ہے. تو ماں کو جگایا اور باہر جا کر ہم بچہ اٹھا کر لے آئے.
اور وہ بچہ اسی خاتون نے جس کا تھا اس نے پالا، اور میں نے وہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی، اور کچھ مدت بعد وہ خاتون بھی فوت ہو گئی اور بچہ بھی فوت ہو گیا، اور آج تک صرف کسی کو نہیں بتایا، میں نے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو شاید میری وہ نیکی اور ایک خاتون کے گناہ پر پردہ ڈالنا باعث بنایا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا۔ یعنی مشکل ہے، سخت ہے انسان کو شادی کی رات ہو، دلہن گھر میں ہو اور اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، اور پھر اس کو اتنے پیارے طریقے سے ہینڈل کیا جائے، چھپایا جائے اور کسی کو نہ بتایا جائے۔ اسے کہتے ہیں نیکی، اسے کہتے ہیں خدا کے راستے میں نیک کام کرنا۔ خدا کہتے ہیں نا، جو صفات خدا میں ہے اس کے بندوں میں ہونی چاہیے، اور اس کے بندوں میں ہوگی تو پھر خدا اس کی نسبت بھی کرم کرے گا۔ خدا کی صفات میں سے ستار العیوب، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ آپ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، خدا آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ خدا کی صفت ہے رزق دینا، آپ کسی کو رزق دیں گے، خدا آپ کو رزق دے گا۔ اور پھر خاص طور پر جس آدمی کو کوئی مددگار نہ ہونا، اس کے گناہوں سے پردہ نہ اٹھائیں، اس کے گناہوں کو نہ اچھالیں، کیونکہ آپ کا مد مقابل وہ نہیں رہتا۔ کون ہوتا ہے؟ پروردگار۔ اور آیا خدا سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، لوگوں کے گناہ اچھالتے تھے، پردے لوگوں کے گناہوں سے اٹھاتے تھے، لوگوں کی بےعزتیاں کرتے تھے، لوگوں کی توہینیں کرتے تھے، اور لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ایسا وقت آیا کہ خدائی پکڑ میں آیا، کوئی انہیں بچا نہیں سکا۔ اور خدا جب گناہ سے پردہ اٹھا لے، نہ پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا، نہ مال آپ کو بچا سکتا ہے، نہ پیسہ آپ کو بچا سکتا ہے، نہ مقام آپ کو بچا سکتا ہے، نہ منزلت آپ کی، نہ دوستیاں بچا سکتی ہیں آپ۔ وہ کرم کرے تو کوئی آپ کو چھیڑ بھی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا ابھی، پیغمبر گرامی سے ہے، صلوات پڑھیں نواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کسی مومن کی مدد کریں گے نا، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ من اذل عنده مومن وهو يقدر على ان ينصره، ایک آپ کے سامنے ایک مومن مظلوم واقع ہو گئے، اس کی بےزتی ہو رہی ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور مدد نہیں کرتے، فلم ینصرو، اس کی مدد نہیں کرتے، نصرت نہیں کرتے، اذلہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی بےزتی ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر نہیں بچاتے اس کو تو قیامت کے دن خدا آپ کی کو رسوا کرے گا لوگوں کے سامنے۔ اور پھر فرماتے ہیں پیغمبر گرامی، اعظم الناس منزلۃ عند اللہ، خدا کے نزدیک وہ آدمی بہت بڑی منزلت رکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، من امشاہم فی ارضاء بالنصیحہ، کہ جو آدمی مومنوں کو نصیحت کرے اور ان کو نصیحت کرنے میں کوشش کرے، راستہ طے کرے۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی پیاری ہے، کوشش کریں کہ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے پیسے سے نا، مال سے، تو کم از کم اچھی نصیحت کر دیں، اچھا مشورہ دے دیں، اور مشورے میں کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، سچ بتائیں۔ بعض کو لوگ حسد سے نا غلط مشورہ دیتے اور پھر اس کی تعریفیں کرتے، اور مشورے میں جو خیانت کرتا ہے خدا اس سے مشورے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس میں سے اچھا مشورہ بھی ہے۔ رزق صرف روزی نہیں ہے، مال نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، رزق اچھا مشورہ بھی ہے، علم بھی ہے، تعلیم دینا بھی کسی کو ہے۔ من غشا مستشیرہ، جو آدمی ملاوٹ کرے، خیانت کرے اپنے ایسے آدمی سے جو اس سے مشورہ لے رہا ہے، سالوں بعد تدبیر ہو، یا اس سے اس کی تدبیر، اس کی لیاقت چھین لیتا ہے۔
اور مشورے میں جو کسی سے جو ہے وہ خیانت نہ کیجیے، سچ اسے جو آپ کو بتائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے نا، معلومات نہیں رکھتے، صاف کہہ دیں کہ بھائی جو ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں. بعض کو لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا پھر بھی کوئی نہ کوئی مشورہ دے دیتے، وہ بیچارہ اس کے ستیہ ناش ہو جاتا. وہ پشاور مدرسے میں ہم تھے، ایک مومن آیا باہر سے، تو اس نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، ایک طالب علم نے اسے غلط بتا دیا. ہم نے طالب علموں نے پکڑ لیا کہ بھائی غلط کیوں مت کہا. پوری زندگی میں ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، اس کو بھی میں جواب نہ دیتا. بھائی جواب دو، تم غلط نہ دو تم جی. اور بعض لوگوں کو جواب دینے کا شوق ہوتا ہے، غلط ہو صحیح ہو جواب دیتے. دیکھیں، آپ کے غلط جواب دینے سے ایک آدمی کا ممکن ہے بہت سارا نقصان ہو جائے. انٹرویو کے لیے دے رہا ہے بیچارہ، جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، ٹائم شارٹ ہے، آپ غلط راستہ سے بتا دیتے ہیں، غلط راستہ بتائیں گے، وہ بیچارہ ٹائم اس کا ضائع ہو جائے گا، اس کی زندگی کا مسئلہ بن جائے گا، اس کے مستقبل کا مسئلہ بن جائے گا. کہہ دیں جی مجھے پتہ نہیں. آسان، سب سے آسان. اور یہ بتانا کہ مجھے علم نہیں ہے، آدھا علم ہے. کہتے ہیں مولا جو آدمی جس کے پاس علم نہیں اور یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے علم نہیں، اس کا آدھا علم اس کے پاس ہے، یعنی اسے کم از کم یہ پتا ہے کہ مجھے علم نہیں. اپنی لا علمی کا علم ہے اسے. اور بعض اوقات لوگوں کو اپنی لا علمی کا علم نہیں ہوتا، وہ خطرناک ہوتے. ایرانی علماء کی بڑی پیاری بات ہے، مسئلہ پوچھیں گے نہیں آتا، کہتے نہیں آتا، ختم، صاف کلیئر. پاکستانی علماء اس کو پھیر کے، اس کو گما کے اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، مراجع کا اختلاف ہے، یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بتا ہی دیتے. نہیں، واضح کہہ دیتے نہیں تاکہ وہ بیچارے کو کلیئر ہو جائے. وہ ایک مولانا تھے، انہوں نے نماز، عید کی نماز میں سورہ حمد نہیں پڑھی. اب لوگوں نے گھیر لیا، نماز عید ہوتی ہے پاکستان میں، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کئی لوگ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے عید میں آتے ہیں، وہ نہیں پڑھی. اور ایک دو شیار آدمی ہوتے ہیں جو پکڑ لیتے ہیں اور پھر سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. مولانا نے کہا نہیں، اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سورہ حمد کی ضرورت ہے اور بعض کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے یہ سورہ حمد؟ وہ آیت اللہ طباطبائی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی. وہ ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی سامنے سے آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا. وہ کہنے لگا اتنا بڑا امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، مسئلہ آپ کو نہیں آتا؟ انہوں نے فوراً کیا، اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کے ساتھ پڑھا. کہا کہ امامہ بڑا ہونے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ لو، یہ تم بتاؤ بھائی. یعنی ظاہر پر نہیں ہوتا کہ اس کی داڑھی بڑی ہے تو وہ بڑا جو ہے عالم دین ہوگا. ٹائم ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی شہر آیا کسی کام کے سلسلے میں، تو روزانہ اس نے بجٹ بنایا ہوا تھا، 1 روپیہ شیو کرنے کے لیے بنایا ہوا تھا. تو شہر میں رہ رہا تھا، روڈ پہ سو رہا تھا. پرانے زمانے میں لوگ لاہور کراچی میں سوتے تھے روڈوں پہ نا، گرمیوں میں خاص طور پر کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا. روڈ پہ سویا تو اس کا کمبل وہاں سے کوئی اٹھا کر لے گیا. تو اب اس نے کہا کہ اب یہ کمبل کے جو پیسے نقصان ہوا ہے اس کو ہم نے اس کا کرنا ہے، تلافی کرنی ہے، کمپنسیشن کرنی ہے، اس کی ازالہ کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ کیا کہ جو بلیڈ کا 1 روپیہ نا، یہ میں نے 10 دن تک جمع کرنا، 10 دن تک جمع کرنا. اس نے جمع کیے، پیسے جمع ہو گئے، اور کمبل خرید لیا، لیکن داڑھی یہاں تک آ گئی. وہ باہر دیکھا ایک سکھ وہاں سے سامنے سے جا رہا تھا، یہ اہل حدیث تھا. کوئی اہل حدیث داڑھی نہیں منڈواتے، وہ کھلی چھوڑتے ہیں داڑھی. آپ نے چیک کیا ہوگا باہر جو بہت زیادہ اہل حدیث میں ہوتا، کہتے ہیں ان کی پاؤں تک داڑھی چلیں گی، سکھوں سے بھی بڑی ہوئی. وہ اس نے دیکھا سکھ سامنے سے آ گیا، اس نے کہا ہو میرا تو کمبل گم ہوا تھا، داڑھی یہاں آئی، اس کا ضرور کوئی بڑی چیز گم ہوئی کہ اس نے داڑھی بڑھا لی. یعنی داڑھی بڑی ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو یا وہ علامہ ہو. ممکن ہے اس کا کمبل گم ہو گیا ہو، ممکن ہے اس کی جو رضائی گم ہو گئی ہو، ممکن ہے اس کی ساری دنیا گم ہو گئی ہو جی، کہ داڑھی اس نے بڑی کر لی. وہ اہل حدیث سے میں نے پوچھا کہ آپ داڑھی کیوں چھوڑتے ہیں اتنی لمبی، کنٹرول سے باہر ہوتی، کنٹرول بھی نہیں رہتی. وہ بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی. کہتے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ واف اللحفیہ لاہیہ، داڑھی کو معاف کر دو. میں نے کہا معاف کرنے کا مطلب یہ صاف رکھو اس کو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ چھٹی دے دو، معاف کر دو معاف کر دو اس کا، جتنی جان جاتی ہے. خود پیغمبر گرامی کی مٹھ سے زیادہ نہیں تھی، آئمہ نے مٹھ سے زیادہ نہیں رکھی. اور ہماری مٹھ پہ انتہا ہوتی ہے، ان کی مٹھ سے ابتدا ہوتی ہے
وہ کہتے ہیں نا جہاں اس کی جو ہے وہ انتہا ہوتی ہے ہماری وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، یا اس کے برعکس کہتے ہیں جہاں ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے جو اس کی عقل شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں ہمارے شیعوں کی داڑھی ختم ہوتی ہے وہاں سے بعض لوگوں کی شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں موٹ سے کام جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. نہیں، داڑھی، لباس، ظاہر قد و وضع معیار نہیں ہے علم ہونے کا. علم ایک نور ہے خدا تعالیٰ جس کے دل میں داخل کرتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل